جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا اور وقت کی حکومت یعنی سرکار کا کوئی خوف نہیں ہوتا، پھر اسے اپنی عزت یا بدنامی کی بھی پرواہ نہیں رہتی، تو وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے اور بہت بڑا ظلم ڈھانے سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہی حالت یزید کے لوگوں کی تھی۔ ان کے دلوں میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور نہ حکومت کا کوئی ڈر، کیونکہ وہ تو خود حکومت کے حکم سے ہی اہل بیت رسالت یعنی پیغمبر کے گھرانے پر ظلم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہیں اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ دنیا والے ہمیں ذلیل اور رسوا کہیں گے۔ انہیں اب کسی بھی ظلم کو کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں لگتی تھی۔ نواسائے رسول اور جگر گوشائے بطول کو صرف بے دردی سے شہید کرنے پر ہی وہ نہیں رکے، بلکہ آپ کے مبارک جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، پھر آپ کی پاک لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر آپ کی ہڈیوں کو بھی چکنا چور کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ خیمے کی طرف بڑھے اور سارا سامان اور تمام ضروری چیزیں بھی لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں تک کھینچ لی گئی اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ امام علی مقام کے سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہیدوں کے سر قیس ابن اشعث، شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ہی ٹھہرا رہا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے مرے ہوئے لوگوں کو جمع کیا، ان پر جنازے کی نماز پڑھی اور انہیں دفن کر دیا، مگر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے پاک لوگوں کی لاشوں کو بغیر کفن دفن کے وہیں میدان میں پڑا رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین کے کچھ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے ساری رات میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین کی لاش کے پاس سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتی ہوئی کہنے لگی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، آپ پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور آسمان کے سواروں کا سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون سے لت پت ہیں اور پورا جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ اے احمد، آپ کی بیٹیاں قید کی حالت میں جا رہی ہے، ہوا ان کی لاشوں پر گرد و غبار یعنی دھول مٹی اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست ہو یا دشمن سبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر جب یزیدی لشکر کربلا سے روانہ ہو گیا تو پاس کے گاؤں غازیریہ میں رہنے والا بنو اسد قبیلہ آیا اور انہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کیا۔ امام علی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے ہوئے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تھالی میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی جس سے وہ حضور کے لبوں اور دانتوں پر مارنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہیں موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ بے حرمتی دیکھی تو تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ انہی لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے رونے ہی دے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری سمجھ بوجھ نہ چلی گئی ہوتی تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے، غلام کو حاکم بنا دیا گیا ہے اور اس نے اللہ کے سارے بندوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اے عرب کی قوم، آج سے تم سب غلام ہو چکے ہو۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے یعنی ابن زیاد کو حاکم بنا لیا، جو معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے اور نیک لوگوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو منظور کر لیا اور جو ذلت کو قبول کر لے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اعلان کیا گیا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہوں۔ جب بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں آیا اور ممبر پر چڑھ کر بولا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حق اور اہل حق کی مدد کی اور امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو فتح اور کامیابی دی، اور قذاب ابن قذاب حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو شکست دی اور ہلاک کر دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹا کہا تو وہاں موجود ایک نیک دل بزرگ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور جو دونوں آنکھوں سے معذور تھے اور سارا دن نماز اور اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے، انہوں نے یہ بے ادبی سہن نہیں کی، بے-تابی میں کھڑے ہو گئے اور غصے سے کانپتے ہوئے بول اٹھے، او ابن مرجانہ، تو ہی جھوٹا ہے اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی جھوٹا ہے۔ حسین سچے ہیں، ان کے والد سچے ہیں اور ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ تم لوگ رسول کی اولاد کے قتل کے گنہگار ہو اور باتیں نیک لوگوں جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے حکم دیا، اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا، لیکن ابن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے انہیں چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو چین نہ ملا۔ اس نے انہیں گھر بلوایا، قتل کروا دیا اور پھر ان کی لاش کو شہر کی عام سڑک پر پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس طرح حوض کوثر کے کنارے ایک اور جانثار کی فہرست میں نام جڑ گیا۔ پھر ابن زیاد بدنصیب نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا اور اس طرح اپنی بدتمیزی اور بے شرمی کا کھلا پردرشن کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہید ساتھیوں کے سروں کو اور قیدی بنائے گئے رشتہ داروں کو ایک جماعت کے ساتھ شمر وغیرہ کی کمان میں یزید پلید کے پاس روانہ کیا گیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور خواتین کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا۔ ظالم نے حکم دیا تھا کہ سر مبارک کو بھالوں پر اونچا کر کے آبادیوں یعنی شہروں اور بستیوں سے ہو کر گزارا جائے تاکہ لوگوں کو سبق ملے اور آئندہ کوئی یزید کے خلاف بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ جب ظالموں کا گروہ امام علی مقام کے سر کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر یعنی چرچ کے پاس رات گزارنے کے لیے رکی تو ایک روایت کے مطابق علامہ سبان لکھتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ تبھی ایک لوہے کا قلم غیب سے ظاہر ہوا اور اس نے خون سے ایک شعر لکھا، جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، کیا انہیں یہ امید ہے کہ ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے؟ اور کچھ روایتوں میں یہ شعر پہلے سے ہی دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ جب ان بدبختوں نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور گرجا گھر کے راہب یعنی پادری سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا گیا؟ راہب نے جواب دیا، کس نے لکھا یہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ جب راہب نے شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند عورتوں اور بچوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ جب اس نے پوچھ تاچھ کر پوری حقیقت جانی تو کہنے لگا، معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے لوگ ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا اور پھر ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ اب پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس راہب نے کیسے اسلام قبول کیا۔ راہب نے اس بدبختوں سے کہا، اگر رات بھر کے لیے اپنے نبی کے نواسے کا سر مجھے دے دو تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کی اور حضور امام علی مقام کا سر مبارک لے لیا اور اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ پھر اس نے سر انور، چہرہ مبارک، پاک زلفوں اور داڑھی کے بالوں سے جو دھول مٹی اور خون وغیرہ چپکا ہوا تھا اسے دھویا، عطر اور کافور لگایا اور بڑی ادب و احترام سے اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرتا رہا۔ خدا عز و جل اس راہب کے اس ادب سے راضی ہوا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اس کے دل سے پردے ہٹ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ جب راہب نے یہ کرامات دیکھی تو سچے دل سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مسلمان ہو گیا۔ صبح کے وقت اس نے سر مبارک ان بدبختوں کو واپس کر دیا۔ جب یہ لوگ وہاں سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے اور درہم کو بانٹنے کے لیے تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا کہ سارے درہم مٹی کے ٹکڑے بن چکے ہیں اور ان کے دو طرف یہ آیات لکھی ہوئی تھی۔ پہلی طرف یہ آیات لکھی تھی، ظالم جو ظلم کرتے ہیں
اللہ کو ان سے غافل مت سمجھو۔ دوسری طرف یہ آیت لکھی تھی، ظلم کرنے والے جلدی جان جائیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹے کھائیں گے۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ قیدی بنائے گئے اہل بیت اور امام حسین کا سر جلد ہی دمشق پہنچنے والا ہے، تو اس نے پورے شہر کو سجانے اور خوشیاں منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ جو تجارت کے لیے شام آئے ہوئے تھے، جب دمشق میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ باجے بجا رہے ہیں، ہنسی خوشی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیسا جشن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اہل عراق نے حسین بن علی کا سر یزید کے پاس بھیجا ہے، اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گہری آہ بھری اور پوچھا، حضرت حسین کا سر کس دروازے سے لایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا، باب السعد سے۔ آپ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھے اور بہت کوشش کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے بہت ملتا جھلتا تھا، نیزہ پر اونچا کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بے قابو ہو کر رونے لگے۔ اہل بیت میں سے کسی نے پوچھا، آپ ہم پر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سہل نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ حضرت سہل نے کہا، میں تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ حضرت سکینہ نے فرمایا، میرے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو سب سے آگے کرا دیجیے تاکہ لوگوں کی نظریں وہیں پر جائیں اور ہم سے تھوڑی دوری بنا رہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم دے کر حضرت امام کے سر مبارک کو عورتوں سے تھوڑا الگ کرا دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے دنوں میں باجے بجانا دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں یعنی یزیدیوں کی روایت ہے۔ اصلی محبت کرنے والوں کے گھر تو ان دنوں غم کا ماحول ہوتا تھا، وہاں اس موقع پر باجا بجانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ہاں، امام کی شہادت پر جو لوگ خوش تھے انہوں نے باجے بجائے، لیکن افسوس کہ آج امام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کی روایت پر چلنے سے بچائے، آمین۔ قافلے عراق میں سے جو شخص سب سے پہلے یزید سے ملا وہ جوہر بن قیس تھا۔ جب اس نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر یزید کو سنائی تو یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، مجھے تمہاری بات اس وقت پسند آتی اگر تم نے حسین کو نہیں مارا ہوتا۔ پھر شمر ذی الجوشن، محذر بن ثعلبہ اور باقی لوگ امام حسین کا سر لے کر یزید کے محل کے دروازے پر پہنچے۔ محذر نے اونچی آواز میں کہا، ہم امیر المومنین کے دربار میں سب سے بدترین اور لعنت کے لائق شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا، سب سے زیادہ بدترین اور لعنت کا حقدار تو وہ ہے جسے محذر کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور امام علی مقام کا سر مبارک ایک تھالی میں یزید کے سامنے رکھا گیا۔ یزید سر انور کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے حسین، اللہ کی قسم اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں کبھی قتل نہ کرتا۔ اس وقت مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم وہاں موجود تھا۔ اس نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب تھا، ابن زیاد جیسے نیچ آدمی سے وہ لوگ زیادہ قریبی ہیں جو زمین کربلا پر قتل کیے گئے۔ سمیہ کی نسل تو بہت بڑھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ یزید نے یہ سن کر یحییٰ کے سینے پر تھپڑ مارا اور کہا، چپ ہو جا۔ پھر یزید پلید نے حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں اور دانتوں پر چھڑی مارتے ہوئے کہا، اب میری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے شاعر حسین بن الحمام نے کہا ہے، ہماری قوم تو انصاف کرنے سے انکار کر چکی تھی، لیکن ہماری تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، تم اپنی چھڑی حسین کے ان لبوں اور دانتوں سے ملا رہے ہو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لو،
قیامت کے دن تمہارا اٹھایا جانا ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھے اور چلے گئے۔ جیسے کہ پہلے یہ ذکر ہوا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر یزید کو ملی تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، اے حسین، اللہ کی قسم اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں قتل نہ کرتا۔ بظاہر ان باتوں سے لگتا ہے کہ یزید امام حسین کے قتل سے راضی نہیں تھا، لیکن حقیقت اور حالات بتاتے ہیں کہ یہ سب اس کی سیاست تھی تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ اگر وہ واقعی اس قتل سے ناراض ہوتا تو ظالم ابن زیاد، ابن سعد اور باقی قاتلوں سے بدلہ لیتا، انہیں سزا دیتا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں تھے اور ان پر سختی نہیں کی تھی، اسی وجہ سے وہاں کی گورنری سے ہٹا دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت کا ہمدرد سمجھ کر بلایا اور کہا، حسین کے گھر والوں کو عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ اور پھر اپنے کو اس قتل سے بری دکھانے کے لیے یزید نے حضرت زین العابدین کو اکیلے میں بلا کر کہا، اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے، قسم اللہ کی اگر آپ کے والد کا مجھ سے سیدھا سامنا ہوتا تو میں جو کچھ وہ فرماتے وہ منظور کر لیتا اور انہیں قتل کرنا مجھے کبھی گوارا نہ کرتا، لیکن جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے، مجھے وہاں سے خط لکھتے رہیے گا اور جو بھی ضرورت ہو مجھے خبر دیجیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ بھی دیا گیا اور وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران وہ ہر وقت عزت اور ادب کے ساتھ پیش آتے رہے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے سے ہی مل چکی تھی۔ جب یہ لوٹا پیٹا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو تمام لوگ حضرت محمد بن حنفیہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ اور گھر کی تمام عورتیں روتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ قافلہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اب تک صبر اور خاموشی کے ساتھ سب کچھ سہتے آ رہے تھے، جیسے ہی ان کی نظر اپنے دادا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر پڑی، انہوں نے بس اتنا کہا، دادا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس پھر صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ اس قدر درد سے روئے کہ پورا مدینہ کوہرام سے گونج اٹھا اور ایسا منظر پیدا ہوا کہ قیامت کا منظر یاد آنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کی دفنگاہ کے بارے میں الگ الگ رائے ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ جب کیے گئے اہل بیت کو مدینہ روانہ کیا گیا تو آپ کا سر مبارک بھی ساتھ بھیجا گیا اور پھر اسے یا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔